اللہ آج مجلس آپ کے درمیان میں ہے تو میں آپ سے یہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط بنائیے۔ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ کل تک آپ کے پاس کوئی متبادل اور وکلپ نہیں تھا، آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے پاس ہے۔ برسوں آپ کبھی کانگریس اور کبھی دوسری جماعت یا کبھی بی جے پی کا ساتھ دیے، اسی لیے دیے کہ آپ کے پاس کوئی وکلپ یا متبادل نہیں تھا۔ آج الحمدللہ آپ کی آواز، آپ کی ایک سیاسی قیادت آپ کے درمیان میں ہے، تو میں آپ سے یہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ اس آنے والے ویدھان سبھا کے چناؤ میں آپ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کو استعمال کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پچھلے 65 سال سے مجلس اپنا سیاسی سفر کامیابی سے طے کر رہی ہے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی راجنیتی کو اگر ہم اور بھارت کے لوک تنتر کو یا جمہوریت کو اگر ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیں، اور ایسی سیاسی قیادت جو سب کو ساتھ لے کر چل سکے، اور مجلس یہ کام کرتے آئی ہے۔ تو میں آپ کو بتانے آیا ہوں میرے عزیز دوستوں بزرگوں کہ ایک بار آپ مجلس کا ساتھ دیجئے، ہوا محل اسمبلی حلقے سے آپ جمیل خان کو کامیاب کریے تاکہ آپ کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ میں جانتا ہوں اس بات سے کہ ہمارے وطن عزیز میں نفرت اور فرقہ پرستی اپنے عروج پر ہے۔ میں جانتا ہوں اس بات سے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی بھارت کی راجنیتی سے الپ سنکھیک سماج کے مسلمانوں کو بالکل ہی ان کا صفایا کرنا چاہتی ہے۔ میں جانتا ہوں اس بات سے کہ آئے دن چاہے راجستھان ہو یا ہمارے ملک کی مختلف پردیس اور ریاستیں ہوں، وہاں پر ماب لنچنگ کے واقعات ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ چہرے پر اگر داڑھی یا ٹوپی دیکھ کر نفرت کے مظاہرے بھی کیے جاتے ہیں۔ آپ کی اور ہماری آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہماری بیٹیوں اور بہنوں نے حجاب پہن کر کالج کو جا رہے تھے تو ان کو روک دیا گیا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قانون بنائے جاتے ہیں مذہب کے نام پر تاکہ ہم کو ہمارے اس وطن عزیز کی شہریت سے محروم کر دیا جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات بالکل سچ ہے کہ بھارت میں اگر سب سے کمزور ہے سماجی طور پر، تعلیمی طور پر، اور سب سے زیادہ اگر کوئی غریب ہے تو آدیواسیوں کے بعد الپ سنکھیک سماج میں مسلمان اور ہمارے دلت بھائی ہیں، اور اس کا راز تعلق اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس ان کی کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے، ان کا کوئی سیاسی نیتا نہیں ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو آئے دن فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، آئے دن آپ سے تعصب کے مظاہرے کیے جاتے ہیں، آئے دن ہماری بے عزتی کی جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مسائل کی ایک لمبی فہرست ہے، مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ جب سے 2014 سے ہمارے وطن عزیز کے وزیر اعظم نریندر مودی بنے ہیں، ان تمام چیزوں میں بہت تیزی سے فرقہ پرستی میں اضافہ ہوا، نفرت میں اضافہ ہوا، تعصب میں اضافہ ہوا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا مقابلہ ہم صرف ایک پارٹی کوڈ دیکھ کر ان تمام چیزوں کو ہم ختم کر پائیں گے تو میں آپ کے سامنے ذمہ داری اور بڑی سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں کر سکتے۔
اگر آپ اس ملک سے فرقہ پرستی کو ختم کرنا چاہتی ہیں، اگر آپ راجستھان سے نفرت کا خاتمہ کرنا چاہتی ہیں، تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ گئے وہ دن جب آپ ڈر کر کسی کو ووٹ ڈالتے تھے، مگر آج اسد الدین اویسی آپ کے درمیان میں آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ امید کی بنیاد پر ووٹ ڈالو۔ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ امید کی بنیاد پر جمیل خان کو کامیاب کریے، ڈر کی بنیاد پر کسی کو ووٹ مت دیجیے۔ کسی مائیکا لال سے آپ کو ڈرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بھارت کی جمہوریت، آپ کو بھارت کا سنویدھان اور آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے لڑیں۔ بھارت کا آئین جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اس میں لکھا گیا، کیا لکھا گیا کہ لبرٹی آپ کو آزادی ہے۔ سنویدھان میں لکھا گیا کہ آپ کو آزادی ہے اپنے من میں جو آپ کے بات ہے اس کو آپ سامنے لے کر آئیں۔ بھارت کے سنویدھان میں یہ لکھا گیا کہ آپ کو ایکوالٹی ملے گی، برابری ملے گی۔ بھارت کے سنویدھان میں لکھا گیا کہ بھائی چارگی پیدا کرنا ہم تمام کا کام ہے۔ تو میں آپ کو بتانے آ رہا ہوں کہ اگر آپ آزادی چاہتے ہیں نفرت سے، اگر آپ حصے داری چاہتے ہیں، برابری چاہتے ہیں، اگر آپ ڈسکریمنیشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر آپ بھائی چارگی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو 25 تاریخ کے دن آپ کو مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کی لڑائی کا آغاز کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں میں مودی کو ہرانا میرا مقصد ہے، تو میرا بھی مقصد ہے کہ مودی کبھی نہ دوبارہ بھارت کا وزیر اعظم بنے۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، کیا تم نے کبھی بی جے پی کو ووٹ دیا؟ تو آپ سب کہیں گے کہ ہم نے کبھی بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا، نہ کبھی دیں گے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا تم نے 2019 کے لوک سبھا کے چناؤ میں جے پور کی پارلیمنٹ سے تم نے کیا مودی کو ووٹ دیا؟ تو سب کہیں گے کہ نہیں، ہم نے نہیں دیا۔ تو پھر بتاؤ یہاں سے کیسے بی جے پی کامیاب ہو جاتی ہے؟ کون بھی بے ایمانی سے ضرور کامیاب ہوتی یا نہیں ہوتی الگ بات ہے، مگر آپ تو ووٹ نہیں دے رہے نا بی جے پی کو، تو پھر کیسے کامیاب ہوتی؟ تو معلوم ہوا کہ جو راہل گاندھی کا ووٹر ہے، جو اشوک گہلوٹ کا ووٹر ہے، وہ مودی کو بھی اپنا ووٹر، اپنا ہیرو مانتا ہے اور ان کو ووٹ دے دیتا ہے۔ اور جب ہم الیکشن لڑتے ہیں تو ہمارے سامنے آ کر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اسد الدین اویسی ووٹ کاٹنے کے لیے آ گیا۔ میں ان تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ میں تو پہلی مرتبہ راجستھان میں آ کر الیکشن لڑ رہا ہوں، تو پہلے بی جے پی کس کی وجہ سے جیتی؟ بی جے پی کے پورے ایم پی کیسے کامیاب ہو گئے؟ تو اس کا جواب کانگریس والے نہیں دے پائیں گے، مگر اب کل سے شروع کر دیں گے۔ یہ تمام کانگریس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو کانگریس کے اشارے پر کٹ پتلی بن کر ناچتے ہیں، یہ کل سے شروع ہو جائیں گے کہ اویسی جے پور کو آیا اور آ کر اس نے بھڑکاؤ بھاشن دے دیا۔ تو میرے چہرے پر لکھا ہوا ہے بھڑکاؤ بھاشن، ان کو ہی نظر آتا، مجھے نظر کبھی نہیں آتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً جب دیش کا پردھان منتری نریندر مودی ہے، 2019 کے بعد بھارت کی پارلیمنٹ میں قانون لایا گیا، اس کو یو اے پی اے کہتی ہے، ان لافل امینڈمنٹ پریونشن ایکٹ۔ اس کو مودی سرکار نے اور گندا کر دیا، یعنی اتنا گندا کر دیا کہ اگر کسی پر یو اے پی اے لگتا ہے تو 4 سال 5 سال سے پہلے ان بچوں کی بیل نہیں ہوتی، جیل میں سڑتے ہیں، ان کو ضمانت نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب لوک سبھا میں یہ قانون کو لایا گیا ترمیم کرنے کے لیے، تو کیا کانگریس نے امت شاہ کے لائے ہوئے قانون کی تائید نہیں کی؟
لوک سبھا میں کانگریس نے، راہل گاندھی نے یہ قانون کی تائید کی، اور جب یہ قانون بن گیا تو اس قانون کو استعمال نریندر مودی کی سرکار کرتی ہے۔ دلی کے تہاڑ جیل میں بچے ہیں، ملک کے کونے کونے میں جیلوں میں آپ جا کر دیکھو کون ہے سب سے زیادہ جیل میں؟ دلت، الپسنکھیک سماج، ٹرائبل لوگ۔ زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی سے، بتاؤ کیا تم نے یو اے پی اے کا قانون اندرا گاندھی جب تھی تم نے قانون بنایا؟ نہیں بنایا، تم نے بنایا۔ اور جب نریندر مودی نے 2019 جولائی میں اس قانون کو ترمیم کیا تو تم نے کیا مودی کا ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ بتاؤ ہم کو کون ملا ہوا ہے مودی کے ساتھ؟ تو معلوم ہوا راہل گاندھی نریندر مودی جڑوا بھائی 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 بن کر ہم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ شاید کانگریس کے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی، رات میں نیند نہیں آئے گی کہ اویسی نے ایسا کیسے کہہ دیا۔ میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں۔ تم بھی آپ اٹھا کر کل جاؤ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر آپ دیکھ لو کہ یو اے پی اے کا قانون جب بھارت کی پارلیمنٹ میں لایا گیا تھا تو یہی راہل گاندھی اور مودی ایک ہو کر یہ قانون کو بنائے جو ہم آبادی کا باعث بن رہا ہے، مذہب کے سمویدھان کے خلاف ہے۔ یہ قانون اس وقت کا بنا ہوئے افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں تھے تو میں نے نریندر مودی کے 300 ایم پیز کے سامنے کہا کہ یہ کالا قانون ہے، جس طرح گاندھی نے اس قانون کو پھاڑا میں تمہارے سامنے اس قانون کو پھاڑتا ہوں، اس کو پھاڑ کر رکھ دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی مودی سرکار نے ٹرپل طلاق کا قانون بنایا۔ کس نے مخالفت کی پرزور طریقے سے؟ تو معلوم ہوا مجلس اتحاد المسلمین نے اس کی مخالفت کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو مودی قانون لاتے ہیں ہم اس قانون کی کمزوریوں کو بیان کرتے ہیں اور دیش کو بتاتے ہیں کہ یہ قانون جو مودی سرکار بنا رہی ہے وہ دیش کے غریبوں کے خلاف ہے، دیش کے مظلوموں کے خلاف ہے، دیش کے ان تمام لوگوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ مگر کانگریس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حالیہ دنوں میں نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی گئی، اس نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں نریندر مودی نے مہیلاؤں کے آرکشن کا قانون لایا کہ لوک سبھا اور اسمبلی میں مہیلاؤں کو آرکشن ملے گا۔ اس قانون میں آپ اٹھا کر دیکھ لو، جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں، نہ بی جے پی کی طرف سے، نہ کانگریس کی طرف سے، نہ یہ نام نہاد سیکولر پارٹیز کی طرف سے، ان کی زبانوں سے لفظ مسلمان نہیں نکلتا ہے۔ دیکھ لو آپ پارلیمنٹ کے رودات عوام کو دستیاب ہے۔ نہ بی جے پی کے کسی ایم پی نے کہا، نہ کانگریس کے ایم پی نے کہا، نہ کانگریس کے راہل گاندھی نے کہا۔ اس پوری پارلیمنٹ میں جب مجھے بولنے کا موقع ملا اس بل کے اوپر تو میں نے شروعات میں کہہ دیا کہ میں اس قانون کے خلاف ہوں۔ تو بی جے پی اور کانگریس کے لوگ پکارنا شروع کر دیے، تم مہیلا ویرودھی ہو۔ میں نے کہا میں مہیلا ویرودھی نہیں ہوں۔ میں کیسے مہیلاؤں کا ویرودھ کر سکتا ہوں جب مجھے ہمارے باپ نے اور میری ماں نے سکھایا کہ تجھے اگر جنت جانا ہے تو ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ میں کیسے مہیلاؤں کا خلاف ہو سکتا ہوں جب میرے پاس میری پارٹی میں کئی مہیلا کارپوریٹر ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ میں کیوں اس کا خلاف ہوں، بتاتا ہوں۔ تم آرکشن دے رہے اس لیے کہ جو نہیں ہے پارلیمنٹ میں، اس پارلیمنٹ میں اگر سب سے کم ہے تو الپسنکھیک سماج کے مسلمان ہیں۔ میں نے اعداد یہ ڈیٹا دیا کہ جتنے 560 یا 520 مہیلا ایم پی اب تک ہوئی ہیں، اس میں سے صرف 22 یا 23 مسلم مہیلا ایم پی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا اس بھارت کی پارلیمنٹ میں، ہماری دیش کی سب سے بڑی پنچایت میں مسلم مہیلا نہیں آنا چاہیے؟ دیش کے پردھان منتری سے میں نے کہا کہ آپ تو اپنے آپ کو او بی سی کا نیتا مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں بیک ورڈ کلاس کا نیتا ہوں، میں ریلوے اسٹیشن پر چائے بیچ کر آیا ہوں۔ ہم نے ان سے
پوچھا موڈی جی تو پھر کیا اوبیسی سماج کی مہیلاؤں کو نہیں لانا چاہیں گے پارلیمنٹ میں آپ؟ پورے پارلیمنٹ میں سناٹا ہو گیا. یہ اس نے کون سی ایسی نئی بات کر دی؟ ہم نئی بات نہیں کر رہے، سچائی کو بیان کر رہے. آخر وقت تک پارلیمنٹ میں ہم نے لڑا، ووٹنگ کروائی، اور ہمارے لوک سبھا کے اسپیکر جناب اوم برلا صاحب ہیں، وہ مجھے بولنے کا موقع بھی دیتے ہیں. تو جب میں نے اس قانون کی ترمیم کا امینڈمنٹ موو کیا تو اوم برلا اسپیکر صاحب نے کہا کہ اویسی تم موو کرو گے؟ میں نے کہا میں موو کر رہا ہوں. تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. میں نے کہا میرے ساتھ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اس کام کو. میرے عزیز دوستو، پوچھو ان کانگریس اور بی جے پی والوں سے، کیوں تم آرکشن ان لوگوں کو نہیں دینا چاہتے جن کی کوئی نمائندگی پارلیمنٹ میں نہیں ہے؟ مگر یہ لوگ الزام لگائیں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دیش میں خوف اور نفرت کا ماحول ہے. اس نفرت کو اور خوف کو اگر دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو آپ کو اپنے آپ سے کہنا پڑے گا کہ میں کسی سے بھی ڈرنے والا نہیں ہوں. ایک آپ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو سکھانا پڑے گا کہ بیٹا، ان کو بچانا پڑے گا کہ یقیناً یہ باطل طاقتوں کا طوفان ہمارے گھر تک آ چکا. مگر آج جے پور کی سرزمین میں اسد الدین اویسی آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے تم ایک مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دو، میں تم کو بتاؤں گا کہ باطلوں کے طوفان میں چراغ کو کیسے جلایا جاتا ہے. اگر آپ کو چراغ کو جلانا ہے تو آپ مجلس کا ساتھ دو. میرے بھائی یاد رکھو، ڈر کر کسی پارٹی کو ووٹ دینے سے آپ کا مستقبل اچھا نہیں ہوگا. ڈر کر کسی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے سے آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں وکاس کا کام نہیں ہوگا. ڈر کر کسی کو ووٹ دینے سے آپ کے نالے کا کام نہیں ہوگا. ڈر کر کسی کو ووٹ دینے سے آپ کے علاقے میں اسپتال نہیں بن جائے گا. ارے امید کی بنیاد پر ووٹ ڈالو اور اپنے آپ سے کہو کہ میں انسانوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے چیف منسٹر سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں میئر کی کرسی پر بیٹھنے والوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں وزیر اعظم سے نہیں ڈرنے والا ہوں، میں اس سے ڈرنے والا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے چاند اور سورج کو بنایا. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب ہم یہ بھاشن میں یہ کہتے ہیں، ان تمام کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. دیکھو یہ کیا بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے. ارے میں جو کچھ بول رہا ہوں سمویدھان کے دائرے میں رہ کر بول رہا ہوں، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، راجستھان میں آپ کو اپنے آپ میں ایک تبدیلی پیدا کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ڈر کی بنیاد پر میں کانگریس کو روایتی ووٹ دیتے آیا ہوں، میں دیتا رہوں گا، کیا ملا آپ کو بتاؤ؟ آپ نے کانگریس کا ساتھ دیا تو آپ کو کیا ملا؟ ہاں، کانگریس میں جتنے بڑے بڑے نیتا ہیں، وہ نیتا جو راجپوتوں کی نمائندگی کرتے ان کو فائدہ ہوا، وہ نیتا جو جاٹوں کی نمائندگی کرتے ان کو فائدہ ہوا، وہ نیتا جو گجروں کی نمائندگی کرتے ان کو فائدہ ہوا. مگر آپ کو دلتوں کو کیا فائدہ ہوا بتاؤ؟ کچھ فائدہ نہیں ہوا. آپ کو صرف دل فریب وعدے ملے، آپ کو بڑی بڑی میٹھی میٹھی باتیں ملی، افطار کی دعوت ملی، روزہ آپ اور ہم رہتے 16 گھنٹے کا، یہ میرا کھجور بھی اپنے منہ میں ڈال کر گھر کو چلے جاتے. بتاؤ پھر کیا آپ کب بیدار ہو گئے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے جمیل خان نے بتایا کہ آپ کے اس علاقے میں کمیونٹی سینٹر نہیں ہے، کھلا نالا ہے، یہاں پر خواتین مہیلاؤں کے لیے اسپتال نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، حیدرآباد کا میں ایم پی ہوں، ہم نے وہاں پر ٹی آر ایس کی حکومت کی تائید کی. ہمارے 7 ایم ایل اے ہیں، کوئی منتری نہیں ہے.
ہم نے حکومت کے پاس جا کر ہمارے ایک ایک ودھان سبھا میں